علی بھی اگلا سوال ہے، کیا نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے تمام لوگ ہی بت پرست تھے یا ان میں مواحد اور عیسائی یہودی بھی موجود تھے؟ اگر تھے تو ان کے نام بتا سکتی ہیں؟ ہاں جی موجود تھے، کیوں نہیں تھے، سارے ہی نہیں تھے۔ پہلی تو بات یاد رکھیں، یہ جو آپ کو پٹی پڑھائی گئی ہے نا کہ اہل مکہ جو ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، سر قرآن پاک میں درجنوں نہیں سینکڑوں آیات ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ جھوٹ ہے پہلی بات کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ دوسری بات، ان میں موحدین موجود تھے۔ نبی علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو سر عبداللہ نام رکھا ہے تو اللہ کا کانسیپٹ تھا نا۔ صحیح۔ ورقہ ابن نوفل جو حضرت سیدہ خدیجہ کے کزن تھے، صحیح۔ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ ان کے پاس لے گئی تو انہوں نے کہا یہ تو وہی وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، لیکن ان قریب آپ کے لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے جب ان سے آپ سچائی کی بات کریں گے۔ حضور نے کہا یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں۔ اور ان کا یا رسول اللہ وسلم آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے یہ بات کی ہے نا ان کے اپنے لوگوں نے ان کو نکال دیا۔ سر سچائی تو پیغمبروں سے نہیں کسی نے سنی، انجینئر صاحب کی سچائی کدھر ہضم ہو جائے گی علماء کو؟ علماء یہود کو کیا نبی علیہ السلام کی دعوت ہضم ہو گئی تھی؟ نہیں۔ تو ان کو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہضم ہوگی؟ ان کے مفادات ہیں، پبلک کو سمجھیں۔ سمیہ کو اور یاسر کو جو ابو جہل کے غلام ہیں، بات سمجھ آ گئی، ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی، آقا کو سمجھ نہیں آئی جو ابو الحکم تھا، حکمت کا باپ۔ بلال حبشی کو سمجھ آ گئی ہے، امیہ ابن خلف جو اس کا مالک تھا اس کو سمجھ نہیں آئی۔ ٹھیک ہو، اب میں جب بلال کا ذکر کر رہا ہوں امیہ ابن خلف کا تو عمر سیریز میری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے۔ آئے ہائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات جب انسان سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ آتی ہے۔ اچھا کیا بات ہو رہی تھی وہ؟ کہ یہودی اور عیسائی کو اسلام۔ تو ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے، موحد عیسائی تھے، اور ان کی پریڈکشن آپ دیکھیں صحیح ثابت ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں انہوں نے پایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس وقت اگر زندہ رہا جب آپ اعلان نبوت عام کریں گے، پہلے 3 سال تک صرف رشتہ داروں کو بتایا تو میں آپ کی تصدیق کروں گا۔ یہ موحد تھے۔ ایک اور صحابی ہیں سیدنا زید بن عمر بن نفیل جن کے بارے میں بخاری میں باب ہے۔ یہ وہ صحابی جن کا بیٹا ہے سعید ابن زید عشرہ مبشرہ، حضرت عمر کا بہنوئی، جس کے بارے میں آج میں نے وہ آپ کو بات بھی بتائی ہے کہ ان کی بدوا لگ گئی تھی اس کو۔ یہ ان کا بیٹا ہے، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں سنن نسائی الکبریٰ میں ابو داؤد میں آتا ہے جب مولا علی علیہ السلام پہ مغیرہ ابن شعبہ اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں سب و شتم کروایا تو انہوں نے وہاں پہ عشرہ مبشرہ والی حدیث سنائی تھی کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، اور بلکہ مسند احمد میں آتا ہے حضرت علی کا نام انہوں نے پہلے ذکر کیا، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، علی جنت میں، عثمان جنت میں، اور کہا تم علی کے اوپر یہ کام کروا رہے ہو جبکہ میں نے حضور سے سنا ہے وہ جنتی ہے۔ اور ان میں سے 10ویں صحابی وہ خود جنتی، عشرہ مبشرہ میں سے سعید ابن زید۔ ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل، وہ زمانے جاہلیت میں بھی موحد تھے۔ بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس وقت اللہ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث نہیں کیا تھا کہ میں یعنی قریش مکہ نے دعوت کی، ابھی حضور نبی نہیں بنے، یعنی اللہ کے علم میں تو ہے، یعنی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب نے میرے سامنے کھانا رکھا تو میرے ساتھ زید بھی بیٹھا ہوا تھا، تو یہ فوراً اٹھ گیا، اس نے کہا میں بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور بخاری میں یہ آتا ہے ایک صحابی سیدہ اسما بنت ابو بکر کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت عائشہ کی بڑی بہن، وہ کہتی ہیں میں نے زید کو خود دیکھا ہے خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھے ہی صرف اکیلا تجھے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی سچائی نظر نہیں آتی، تو گواہ رہنا کہ میں ابراہیم کے دین کے اوپر ایک خدا کا ماننے والا ہوں۔ تو موحد تھے، وہ پوری امت بن کے اٹھائے جائیں گے وہ قیامت والے دن، یعنی ان کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ نے ان کے بیٹے کو صحابی بنایا ہے اور شروع کے مسلمانوں میں سے بنایا، سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ سعید ابن زید۔ تو ان کے والد بھی یعنی موحد تھے۔ تو اس طرح کے لوگ موجود تھے جو دین ابراہیمی کے اوپر قائم تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اکثریت جو ہے مشرک تھی۔ جزاک اللہ۔